من سب اللہ فی قلبی، اللہ نے جو کچھ میرے سینے پر اتارا، جو کچھ مجھے دیا، سببتہ علی ابن ابی قحافہ، میں نے وہ سارا کا سارا اٹھا کے ابن ابی قحافہ ابو بکر کو دے دیا۔ اللہ نے علم دیا، میں نے وہ دے دیا، تقوی دیا وہ دے دیا، نور ملا وہ دے دیا، حکمت ملی وہ دے دی، دانائی ملی وہ دے دی، بصارت ملی وہ دے دی، بصیرت ملی وہ دے دی، مسلح ملا میں نے اٹھا کے وہ بھی دے دی۔ 28 صفر 633 عیسوی 11 ہجری کو حضور علیہ السلام کو بخار شروع ہوا۔ مسلسل کبھی بخار اتر جاتا، کبھی چڑھ جاتا، کبھی اتر جاتا، کبھی چڑھ جاتا۔ یہ 1.5 ہفتہ تک یہ ترتیب رہی۔ حضور نمازیں پڑھاتے رہے۔ جمعرات کے دن 8 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا کے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ میرا یہ تخیل کہتا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، پتہ چل گیا ہوگا سرکار کو کہ میں اب جانے والا ہوں، تو سوچا ہوگا کہ چلو اب آخری ملاقات ان مردوں سے کر کے آتا ہوں۔ وہاں سے نکلے ہیں تو بہت شدید سر میں درد ہوا، آ کے آخری نماز جمعرات کے دن 8 ربیع الاول کو مغرب کی پڑھائی، اس میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، گھر تشریف لے گئے۔ سر میں درد زیادہ ہوا، اماں جی کو کہا باقی بیویوں کو بلاؤ، بلایا گیا، ان سے اجازت لی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی۔ اماں جی سے کہا کوئی کپڑا لے کے آؤ، میرا سر پھٹ رہا ہے، سر کو باندھا گیا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان کہی، صحابہ آنا شروع ہوئے، صفیں لگ گئیں، نماز کا وقت ہوا، آ کے بیٹھ گئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں حضور آئیں نماز پڑھائیں۔ چاہیے آپ کو، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت وقت گزرا۔ حضرت بلال ایک بار گئے، دیکھا حضور پڑے ہوئے ہیں، پھر گئے دیکھا حضور پڑے ہوئے ہیں، پھر گئے دیکھا حضور پڑے ہوئے ہیں۔ جب رات کے 10-11 کا ٹائم ہوا، اب حضرت بلال آئے، اماں جی حضور کے پاس گئیں، جا کے یوں ہلایا، کہا حضور بلال آئے ہیں، وقت بہت ہو گیا، صفیں لگی ہوئی ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز جا رہی ہے۔ چشمان مقدس کھولے اور فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ اماں جی فرمانے لگی انہو رقیق القلب یا رسول اللہ، میرا ابا بڑے نرم دل کا انسان ہے، ابا جی کا نرم دل ہے، ابا جی آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، آپ کو نہیں دیکھیں گے، ان کا تو دل پسیج جائے گا، وہ تو غش کھا کے گر جائیں گے، نماز مکمل نہیں کر سکیں گے۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا مجھ سے مصر کی عورتوں کی طرح بحث نہ کرو عائشہ، میں کیا کروں؟ لا ينبغي لقوم ان فیہم ابا بکر ان یؤمہم غیرہ، میرا اللہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کوئی اور اٹھ کے مصلی رسول پہ کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے جمعرات عشاء سے نمازیں پڑھانا شروع کی، پیر صبح تک نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں آمنہ کے لال کی موجودگی میں پڑھائی گئیں۔ پھر اتوار کا وہ دن بھی آیا، ابو داود کی روایت ہے، حضرت ابو بکر ظہر کے وقت لیٹ ہو گئے، لوگوں نے حضرت عمر کو آگے کرنا چاہا، حضرت عمر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہا صفو صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو۔ حضور نے حجرہ انور سے آواز سنی کہ عمر کی آواز ہے، اماں عائشہ کو کہا مجھے دھکا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چل نہیں سکتے تھے، کمزوری بہت ہو گئی تھی، اماں عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کیا، پردہ پیچھے کیا، حضور نے یوں کر کے پردے سے جھانکا اور کہا لا 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 لیصلی بالناس الا ابن ابی قحافہ، نہیں 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 نہیں، میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھا ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا، آج پیر کا دن ہے، فخر موجود کائنات دنیا سے جانے والے ہیں، فجر کی نماز ابو بکر صدیق نے امامت کھڑی کروائی، 1 رکعت ہو چکی ہے۔ حضور نے اماں عائشہ سے پوچھا طبیعت سنبھلی؟ فرمایا گھر میں کوئی ہے؟ فرمایا عباس ہیں، فرمایا بلاؤ، علی ہیں، فرمایا بلاؤ، دونوں کو لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کو یوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور یوں گھسٹتے گھسٹتے اپنے حجرہ انور سے مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر نے دیکھا کہ حضور اندر داخل ہو گئے ہیں، اب حضرت ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے، یوں مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے یوں کر کے اشارہ کیا نہیں 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 ابو بکر تو نماز پڑھا، آج میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے شب معراج آدم سے لے کے عیسیٰ تک عرش اور فرش کے سارے نبی اتر کر میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جبرائیل اتر کر بدر کے دن میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جن آ کر طائف کے سفر میں میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں محمد آج ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔
دنیا کو پتہ یہ مصلح عام مصلح تھا، یہ مصلح کوئی عام مصلح تھا، یہ تو وہ مصلح تھا جس پر آنے والے امام کی یہ کیفیت ضروری ہے، جس کو صاحب مشکات نے کتاب الایمان میں بیان کیا۔ حضور سے پوچھا گیا من احسان، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، یوں عبادت کر تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ مصلح ہے جس پہ میرا پیغمبر کھڑا ہوتا ہے تو کبھی کبھی قدم آگے لے جاتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آگے کیوں گئے؟ فرمایا جنت سے انگوروں کا خوشہ گرا تھا وہ اٹھانے گیا تھا۔ یہ وہ مصلح ہے، حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، منہ پہ بعد میں پھیرتے ہیں، عمر ہاتھ اوپر آنے سے پہلے مسلمان ہو کے آ جاتا ہے۔ یہ وہ مصلح ہے، حضور فجر کی نماز میں دعا مانگتے ہیں، قنوت نازلہ، دعا بعد میں پوری ہوتی ہے، حضور کے دشمنوں کو گھروں میں آگ پہلے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ مصلح ہے جس مصلح کا جبرائیل بھی احترام کرتا ہے، اسرائیل بھی اکرام کرتا ہے، انبیاء اور رسول اس مصلح پہ پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس مصلح پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے حضور نے سبق دیا۔ کیا سبق تھا جس کو اقبال سہیل نے کہا ہے؟ کہتا صدیق یارو یاورے محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار، جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے صدیق تب تلک نہ آئیں گے نبوت کے کردگار۔ واخر دعوانا